بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، عید کا دن اللہ تعالیٰ پوری امت کو خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے تو یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحم و کرم اور انعام کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق فنادوا اغدوا یا معشر المسلمین الی رب کریم یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النہار فصمتم وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ فَإِذَا صَلَّوْا نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْجَائِزَةِ رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے نکڑوں پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس رب کریم کی طرف چلو جو خیر سے نوازتا ہے، پھر اس پر عظیم الشان بدلہ عطا کرتا ہے۔ تمہیں راتوں میں عبادت کا حکم ہوا، چنانچہ تم نے عبادت کی۔ تمہیں دن میں روزے کا حکم ہوا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کی، لہذا اپنے انعامات لے لو۔ پھر وہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رشد و ہدایت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹو، پس یہ انعام کا دن ہے اور آسمان میں اسے انعام ہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس کی یاد کی کوشش کرنی چاہیے، اور خرافات سے، رسومات سے، لہو و لعب سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس دن میں جو مسنون اعمال ہے ان سب پر عمل ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ان پر عمل ہو۔ چنانچہ اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 خوشبو لگانا، نمبر 4 عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، نمبر 5 اگر صدقہ فطر واجب ہے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، نمبر 6 بقرعید میں نماز کے بعد آ کر قربانی کا گوشت کھانا، نمبر 7 عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا۔ افضل یہی ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی جائے، لیکن اگر حالات سازگار نہ ہو، جیسا کہ فی الحال کے حالات ہیں، تو پھر جہاں بھی موقع میسر ہو، جہاں موقع مل جائے وہیں عید کی نماز پڑھ لی جائے، مسجد میں، بیٹھک میں۔ اور نمبر 8 عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، بلا ضرورت سواری پر نہ جائے۔ نمبر 9 عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 10 عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا۔ یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بقرعید کے موقع پر تو اہتمام کر لیا جاتا ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پر عموماً نہیں پڑھی جاتی۔ حالانکہ جس طریقے سے بقرعید کے موقع پر پڑھنا مستحب ہے، ایسے عید الفطر میں بھی اس کی کثرت مستحب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور بقرعید میں بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو عید الفطر امن و امان کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھیں، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اسلام کی، امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔